میں ہوں غالب ٹی وی کے حوالے سے آپ تشریف لائے، شکریہ آپ کا۔ موجودہ حالات کے بارے میں آپ ایک پرانے صحافی بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، جی اور آپ نے بہت کام کیا ہے، آپ کا بڑا نام ہے۔ جعفر مطلوب ایک چھوٹا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ تو اس تناظر میں جو موجودہ حالات میں چل رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راہی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے غالب جو آپ کے اخبار ہے اس کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، اس کے آپ بانی ہیں، اس کے مطابق جو اس اخبار نے ترقی کی ہے وہ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ نہ کچھ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں، تو آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ ہے۔ تو اب اپنے سوالات کا آغاز کریں۔ جی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھڑپیں ہو کے گزر گئی ہیں، جی سر۔ خدا کا شکر ہے کہ کوئی ایسا معاملہ درپیش نہیں ہوا کہ جس پہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ جی سر۔ کوئی ایسا بس ویسے جس کو کہتے ہیں کہ دبے پاؤں والا معاملہ تھا۔ جی ایسے ہوا۔ ہم سوئے نہیں تھے، ہم تو دن رات جاگتے ہیں، اور پڑوسی ملک کے جو فوج ہے یا ان کے سیاستدان ہیں، اس میں ایک بات یہ نکلتی ہے کہ کیا وہ ان کا ایک ٹیلر تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ راہی صاحب، اس سلسلے میں یاد کرتا ہوں کہ کفر اور اسلام کی جو یہ جنگ ہے نا، یہ آج سے شروع نہیں ہوئی یا ہفتہ پہلے شروع نہیں ہوئی، یہ جب سے دنیا مار سے وجود میں آئی ہے، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ تھوڑا سا سوچیں، جائیں پیچھے جائیں، واقعہ کربلا اس کا ایک بہت ثبوت ہے۔ کفر، یزیدیت اور یعنی اسلام کے بارے میں جو وہاں پہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی نا، تو وہ جنگ بھی اسی حالات کا پیش خیمہ تھی۔ کیوں کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دھوکے سے بلایا، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ جو نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، جو اسلام ہے نا، یہ اتنا کمزور ہے کہ ہمارے ان چالوں میں آ جائے گا اور ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بالکل یہی مثال ہے انڈیا کی ہوئی ہے۔ انڈیا نے میں انڈر اسیسمنٹ کیا ہے، انہوں نے سوچا یار پاکستانی قوم یہ اس کا اب قابل ہی نہیں رہی، لیکن ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ انہوں نے اندھیرے میں یا دھوکے میں آ کے ہم پر حملہ کر دیا، اور ایسے ایسے خدا نخواستہ انہوں نے وار کیے ہیں جو ہم بتانے کے قابل ہیں، لیکن ہم اس کو تشہیر نہیں کرتے، اس میں ہماری بھی انسائٹ ہے، اور ان لوگوں کی تو دھوکہ دہی ہے ہی۔ تو وہ تو شروع سے اس سے ایسے ہتھ گردوں کے آپ نے اور میں نے دونوں نے مل کے 1963 میں دیکھا، 71 میں آپ دیکھا، دونوں ہم باقاعدہ رپورٹنگ کرتے تھے، جاتے تھے، دیکھتے تھے۔ تو مگر یہ والی جنگ کچھ اور طرح کی تھی، کچھ اور طریقہ کی تھی، کچھ اور طرز کی تھی۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو مودی ہے نا، ان کا جو وزیر اعظم ہے، وہ نہایت ہی فراڈیا بندہ ہے، نہایت ہی وہ کینہ پرور ہے، اور اس کو ہندوستان سے جو ووٹ ملتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ملتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا گندے سے گندہ سلوک کر سکتا ہے اور وہ پاکستان کا کتنا مندہ مانگ سکتا ہے۔ تو اس میں یہ واضح ہوگی کہ اس نے یعنی غیر ملکیوں کو ساتھ ملایا، لوگوں کو جو اسلام کے مخالف ان کو ساتھ ملا کے ان سے اسلحہ خریدا، اور ان کو یعنی اس چیز پر آمادہ کیا کہ ہم لوگ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں، اور کشمیر، موضوع کشمیر، وہ بھی اسی بات کا ایک حصہ ہے کہ اس نے وہاں کی آبادی سے زیادہ گنا وہاں پہ اپنی فوج ڈالی ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پاورفل ہے، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، جانتا ضرور ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ایک بندے کے علم میں بات نہ ہونا، تو وہ کوئی اس کے علم میں بات ہے۔ اور جب ابھی آپ نے وہ 65 کی جنگ کا جو ذکر فرمایا، وہ اسی بات کی گواہی ہے۔ ہم لوگ تو ٹینکوں نیچے آ کے شہید ہو جاتے ہیں، ہمیں تو موت نہیں ڈرا سکتی۔ ہمارے پاس الحمدللہ نئی ٹیکنالوجی، ہمارے پاس سب سے بڑی ایمان کی قوت۔ نمبر 2، اگر ہم دیکھیں دنیا کے حساب سے تو ہمارے پاس الحمدللہ بڑے سے بڑا اسلحہ ہے، جہاز بہتر سے بہتر جہاز ہیں۔ یہ میں کرتا ہوں، اب جب یہ پاکستان کا اور انڈیا کا یہ معاملہ شروع ہوا ہے، تو دوسرا فلسطین، لوگوں کا یہ تصور تھا کہ یہ دوسرا فلسطین بننے جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی تھا، یہ لوگوں میں تھا، مگر الحمدللہ
जैसे इसराइल ने उन पर उनको जी, जलील बिल्कुल किया, सही। वहां पे कब्जा, हमने खुदा ना खास्ता कब्जा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बख्शी तौर पे वो लोग परेशान हुए। इनके दिल में भी यही था। अब जो उन्होंने राकेट हमारी तरफ भेजे हैं वो इसराइली ही थे। हाँ बिल्कुल। तो इसके बाद जो बड़ी वाज़ेह सबूत है कि इसराइल जो है, जो पाकिस्तान के भी खिलाफ वहां पे वही सलूक करवाना चाहता था इंडिया के जरिए से, और असला अपना दे रहे थे। जी जी। तो अब इनको पता लग गया है कि हमने किस कौम को छेड़ा है। अब इनको नानी याद आ गई है। असल में मैं अर्ज करता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की जी माशाल्लाह, वो जो उन्होंने हम पर अल्लाह ताला की तरफ बड़ा से एहसान एक किया है। इनाम और एहसान किया उन्होंने। बेशक और बेशक हम फख्र से ये कह सकते हैं कि हम एटमी पावर हैं। जी बिल्कुल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, दुश्मन भी अल्हम्दुलिल्लाह। जानता है। और खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता तो बड़ी खूबसूरत बात कही थी। कुछ दुनिया से लोग चले गए हैं, मगर उनकी बातें अभी तक याद जिंदा आती है, हैं जिंदा है। कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो पीछे 25-30 और भी इस्लामी हाँ, मुल्क हैं, ऐसे ही मगर इंडिया हिंदुओं का कोई ऐसा ठिकाना और जगह नहीं है मासवा हिंदुस्तान के। ऐसे ही। अच्छा, दूसरी बात अर्ज करूं इस सिलसिले में कि कुरान पाक में ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, अपने घोड़ों को तैयार, तलवारें तेज करके रखो। कुफार का कुछ कुछ कोई उनका पता नहीं। कुछ पता ही नहीं है। तो हमने अल्लाह के फजल से और डॉक्टर कदीर साहब की मेहनत और मुशक्कत और उनकी काविशों के नतीजे में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी पावर है और दुनिया मानती है। लेकिन हिंदुस्तान अपने अकल के नाखन नहीं ले रहा। वो इस बात को पावर तो मानता तो है, लेकिन उसको ये चीज पहले नहीं थी ज़हन में कि पाकिस्तान इतना उभर के निकलेगा और उसको पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल है, पावरफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं। तो अब उनको जो हमने जवाब दिया वो वक्ती तौर पे उनके अटैक का जवाब था। अभी हमने तो अपना अटैक हमने तो तो कुछ करना, किया ही नहीं। हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने तो अपना दफा भी नहीं कर सके। तो उन्होंने जनाब जो बैरूनी ताकत उनके सामने हाथ जोड़ने के, खुदा के लिए हमें बचाओ, खुदा के लिए बचाओ, तो वो ये बचाओ असल में जो फायरबंदी हुई है ये उन लोगों को बचाने के लिए की गई। घर में जाके हमारी फौज के जो जवान हैं उनके घर में पहुंच के ऐसे ही है, तो ऐसे सारा कुछ करके वापस आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके 6 तैयारे जो बड़े कीमती थे वो हमने गिराए हैं। वो पहले मानते, आज खबर है कि 6, पहले 5 थे, अब आज एक और ऐड कर दी कि 6 तैयारे हम इन्होंने गिराए पाकिस्तान ने। तो उनको लग पता गया कि हमने किस कौम को छेड़ा है। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं और अपने नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और खुदा के अहकामात को मान। बेशक हमारे में कोताहियां हैं, मैं ये भी नहीं कहता, हैं कोताहियां, लेकिन अल्लाह ताला जो रहीम है वो हमारी कोताहियों पे पर्दा डालता है और अपने इस्लाम के सदके, अपने नबी के सदके हम पर रहम करता है और हमें कामयाबी अता करता है। और उस रब्बे जुल जलाल का लाख लाख शुक्र करते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी जंग से बच गए, बहुत बड़ी जंग से बच गए। आप गालिब के मेहमान थे, गालिब टीवी की टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही है, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने कुछ ऐसी बातें जो आम लोगों के इल्म में नहीं थी, आप एक अच्छे सियासतदान भी हैं, आप साफ़ी तो हैं ही, आप सियासत पे भी आपका बड़ा मतलब मजबूत हाथ है उस पर। तो आपने हमें अपनी बातों से, अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीद फरमाया। मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।